بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تترکوا الصلاۃ فإن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریۃ من ذمۃ اللہ ورسولہ۔ سرکار فرماتے ہیں، میرے امتیوں، جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز کو چھوڑنا مت۔ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑنا مت۔ سرکار فرماتے ہیں، جس انسان نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا، وہ اللہ کے ذمے سے بھی نکل گیا، میرے ذمے سے بھی نکل گیا۔ ایک ہی تو آسرا ہے سرکار کا۔ سرکار بھی فرماتے ہیں، جو اگر تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اللہ کے ذمے سے بھی نکل گئے، میری ذمے سے بھی نکل گئے۔ پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، نماز مت چھوڑنا۔ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اس کا سارا مال بھی تباہ کر دیتا ہے۔ گھر بھی تباہ ہو گیا، اہل و عیال بھی تباہ ہو گئے، مال بھی تباہ ہو گیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے جرموٹ میں بیٹھے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، دعا کیا کرو اللہ ہمارے درمیان کسی بدبخت محروم کو زندہ نہ رکھے۔ دعا کیا کرو اللہ ہمارے درمیان کسی بدبخت محروم کو زندہ نہ رکھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، بدبخت اور محروم وہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو وہ مسجد میں نہ آئے تو وہ سب سے بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا محروم ہے۔ پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بدبخت جو محروم ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بے نمازی کو فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، ابی بن خلف جو دشمنان اسلام ہیں، جو سڑے ہوئے کافر ہیں، سرکار فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کے دن اللہ ایسے بے نمازی کو ایسے سڑے ہوئے کافروں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اتنی احادیث اور اتنی وعیدیں سننے کے بعد بھی ہم مسجد میں نہیں آتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام کافروں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ کون ہے ہم میں سے ایسا انسان طاقت والا جو جہنم میں جانے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ کا عذاب سہنے کی طاقت رکھتا ہو؟ کل قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب قیامت میں بے نمازی جب آئے گا، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ بے نمازی انسان جب کل قیامت میں آئے گا تو اس کی پیشانی پر 3 لائن لکھی ہوگی۔ بے نمازی کی پیشانی پر 3 لائن لکھی ہوگی۔ پہلی لائن میں لکھا ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ دوسری لائن میں لکھا ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا ہے۔ تیسری لائن میں لکھا ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے زمین پر اللہ کے حق کو ضائع کر دیا ہے، آج آیا ہے تو آج اس کو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، قیامت میں اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ سرکار اپنے ذمے سے نکال دے رہے ہیں، 700 سے زیادہ مقام پر اللہ نے قرآن میں نماز کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جگہ جگہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ نماز پڑھنے پر جو برکتیں ہیں وہ بتائی ہے، نماز نہ پڑھنے پر جو سزائیں ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہے، لیکن ہمارا دل ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کل قیامت کے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ایسے بے نمازی، ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ الگ کھڑا کر دے گا۔ فرعون نمرود ایسے سڑے ہوئے کافروں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ جب قیامت میں مجرموں کو الگ کھڑا کر دیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جتنے مجرمین ہیں سب کو الگ کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ الگ کھڑا اس لیے کیا جائے گا کہ کل قیامت میں رب ارشاد فرمائے گا، تم نے مجھے ناراض کیا ہے، آج تمہاری اتنی حیثیت بھی نہیں کہ تم میرے نیک بندوں کے ساتھ کھڑے رہ سکو، میرے نیک بندوں کے ساتھ تم کھڑے رہ سکو، اتنی تمہاری حیثیت بھی نہیں، آج الگ سے کھڑے ہو جاؤ، نمرود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔
جو مجھے ستایا کرتے تھے، میری نافرمانی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو دنیا کے سارے اچھے کام کرتا ہو، ہر اچھا کام دنیا کا کرتا ہو، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو اس کے کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے جتنے سارے نیک اعمال ہوں گے سب اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں بس مولانا میں ایک خالی نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، باقی تو سب حج بھی کیا میں نے، روزے بھی رکھتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، مسکینوں کی مدد کرتا ہوں، سارے نیک اعمال کرتا ہوں، بس ایک نماز نہیں پڑھتا۔ سرکار فرماتے ہیں ایک نماز نہیں پڑھتے ہو چاہے دنیا کے جتنے اچھے کام کر لو، کل قیامت کے دن یہ سارے اچھے کام تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ نماز وہ افضل ترین عبادت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیو، جب تمہارا ارادہ ہو کہ تم اللہ سے بات کرو، جب تمہارا ارادہ ہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو۔ جب تمہارا ارادہ ہو جائے کہ میں اللہ سے بات کروں۔ آج کسی بڑے انسان سے بات کرنے کے لیے ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنے سیٹنگیں کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ حکم الحاکمین فرماتا ہے میری بارگاہ میں آنا ہے، مجھ سے بات کرنی ہے، کوئی سیٹنگ کی ضرورت نہیں، کسی کو بیچ میں لانے کی بھی ضرورت نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تمہارا ارادہ ہو کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھو، اور اگر یہ ارادہ ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو اللہ کا قرآن پڑھو۔ جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ اللہ خود مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اتنی فضیلت ہے، لیکن نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے وہ کام ہوتے جا رہے ہیں۔ آج معاف کیجئے گا، ہم واٹس ایپ پر تو بہت دیندار ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا پر استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام جو چلاتے ہیں، اس پر تو ہم بہت دیندار ہیں۔ دنیا میں جتنی دین کی باتیں وہ ساری نوجوانوں کے پاس ہیں، نماز پڑھو، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی یہ برکتیں ہیں، لگائیں گے سب اسٹیٹس، لیکن فجر کی توفیق تک نہیں ہوتی۔ کیا ہم صرف واٹس ایپ کے مسلمان ہیں، فیس بک اور انسٹاگرام کے مسلمان ہیں؟ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم صرف واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانا کہ نماز پڑھو یہ برکتیں ملے گی، پڑھیں گے کب آئیں گے ہم مسجد؟